وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء مجمعين من يومنا عرضا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنرجو لعنة الله على الكاذبين. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. ایک واسور حمدین واسور اخلاص پڑھ کر سید انصار حسین ابن سید طاہر حسین، صالحہ بیگم بنت باقر حسین اور جو ہے تمام مومنین جو ہے نا میرا روڈ کے مرحومین، تمام مومنین مومنات جتنے مرحومین ہیں سب کے روح کو سال فرمائے. جس میں ارشاد ہو رہا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ جب نجار کے جب نصارہ رسول اسلام کے خدمت میں آئے، رسول اسلام دعوت دیتے رہے لیکن وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کو دیتے. پھر پروردگار کا حکم ہوا، مثال بھی دیا، بتایا کہ جس طریقے سے جناب آدم تو وہ بغیر ماں اور باپ کے، لیکن بہرحال نہیں مان. رسول اسلام نے کہا بھی کہ پھر آ جاؤ، اور ظاہر سی بات اپنا وفد تیار کیا ہے نا اور لے کر چلے کہ رسول اسلام سے گفتگو کریں. تو جب چلے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو ملا ہوگا اسی کو ساتھ میں لے لیے ہوں گے. ایسے افراد ہوں گے کہ جو تمام دلائل سے گفتگو کر سکیں، یعنی جو بہت دانشمند اور ذہین ہو ہے نا، ان کے جو ہے وفد میں سب ایسے افراد علماء تھے. اور جب وہ چلے تو بہرحال اپنا چلے تھے اسی طریقے سے لباس پہن کر، اور جب قریب پہنچے اب سوچا کہ رسول اسلام سے ملاقات کرنا ہے تو پھر جو ہے بڑے بہترین لباس وغیرہ سب ریشمی وغیرہ انگوٹھی یہ سب سونے ہونے کے سب پہن لیا کہ ان کی خدمت میں جانا ہے. اور جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد سلام کیا، رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا. پھر وہ سوچے کہ ہو سکتا ہے توجہ نہ دی ہو، تو پھر دوسری طرف آئے، سلام کیا، پھر استقبال نہیں کیا. تو آخر کار جو ہے پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے نا، بلایا ہم آئے ہیں لیکن جو استقبال نہیں کر رہے ہیں. اب نکلے اور لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ بھائی یہ رسول اسلام کا ہے نا مزاج ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو بتا نہیں سکتے ہیں نا. جب زندگی میں نہیں بتا سکتے مزاج تو بعد میں اسلام کیا بتاؤ گے. پڑھیے صلوات محمد وعلی محمد. ہم نہیں بتا سکتے. اب جو ہے لوگوں نے کہا اگر معلوم کرنا ہے نا تو کہا کہ مولا کائنات کے پاس جاؤ. جب مولا کے پاس آئے تو مولا نے کہا یہ سب جو پہن کر آئے ہو یہ سب بادشاہ کے پاس جایا جاتا ہے، یہ سب بدلو، پہلے اتارو، سادے لباس میں آؤ، اللہ کے نبی ہیں، دنیاوی بادشاہ نہیں ہے کہ جو مطلب اس طریقے سے آئے. اب جو گئے، اب جانے کے بعد پھر سادہ لباس پہنا. اب جو ہے رسول اسلام نے استقبال کیا. بہرحال وہ جو ہے بحث کرتے رہے، رسول اسلام جو ہے دلائل لیتے رہے، نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر حکم ہوا کہ اب موائلہ کرو، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ عذاب نازل ہوگا، ختم ہو جائے گا. اب جو ہے یہ ہوا کہ موائلہ ہوگا. اب رسول اسلام جو ہے وہ چلے اسی طریقے سے. امام حسن امام حسین کو سب ذہن پہ ہے نا، پورا واقعہ ذہن پہ ہے آپ کا. اب جو ہے وہ چلے رسول اسلام. اب ادھر بھی جو ہے یہ مسئلہ تھا کہ آج ہوگا موائلہ ہوگا، جو بھی جھوٹا ہوگا. ادھر یہ بھی آ گئے ان کے بھی علماء، لیکن جیسے ہی پہنچے تب یہ ہوا کہ
پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ سب کو لے کر آ جائیں گے، اب جب آئیں گے تو انہیں بھی سب معلوم تھا کہ اس میں سب جھوٹے سوٹے ہیں، ہے نا، سب معلوم ہی تھا کہ یہ سب لے آئیں گے، لیکن کہا کہ پہلے دیکھ لو ہے کون۔ اب جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جن سے پوچھا تھا، یعنی مولا کائنات۔ تھکے نہیں نا ہے؟ کم ہی پڑھیں گے، کم ہی پڑھیں، صلوات پڑھیے۔ تو آپ تھکتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ نہیں، آپ تھکے رہے ہیں ہم پھپڑا پھلا کے پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ تو کہا کہ یہ تو وہی ہے کہ جن سے پوچھا تھا بتایا نا، پھر جو ہے پوچھا یہ کون ہے، دیکھا کہ حسن یہ رسول اسلام ہے، ان کے عقب میں کون ہے، اس کی بیٹی۔ اب جو ہے نا، اب ادھر جو ہے رک گئے، اب رک گئے تو باقی جو ہے کہنے لگے، پہلے تو طے کر لیا تھا، اب سوچ رہے ہو، ہے نا، موائلہ جو ان کا عالم تھا کہ کہا نہیں، موائلہ نہیں کرنا، یہ ایسے چہرے ہیں، ابھی جو ہے زبان کو حرکت نہیں دیا ہے، صرف جو ہے نا چہرے کو دیکھا، کہا کہ ایسے چہرے ہیں، اگر کہہ دیں جو چیز نہ ہونے والی ہو وہ چیز ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، لیکن اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو اچھا یہ بتائیے، رسول اسلام اگر تنہا آتے اور دعا کرتے تو دعا نہیں قبول ہوتی؟ کسی مسلمان کے منہ میں زبان نہیں ہے جو یہ کہہ دے، ہے نا، کہ رسول اسلام دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر رسول اسلام تنہا آتے تو پھر وہ سوچتے کہ انہیں خود اعتماد نہیں ہے، اکیلے آئے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے، اور دوسرے کو لے کر آتے تب بھی مقابلے پہ آ جاتے۔ یہ کہا دیکھو کسے لے کر آئے ہیں، ہے نا، کسے لے کر آئے ہیں، صرف جو ہے نا اب ان کے اہل بیت ہیں، ہے نا، اور دوسرے جو ہے وہ نہیں ہیں، ہے نا، دوسرے ہوتے تو آ جاتے مقابلے پہ، ہے نا، کہ یہ تو معلوم ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو دعا کرتے تھے تنہا تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اسلام جو ہے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو وفد، یہ قافلہ جو جا رہا ہے، یعنی جو ان کے مقابلے پہ آ جائے نا، جو بھی جھوٹا ہو، یعنی رسول اسلام جو ہے تنہا جاتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول اسلام کے مقابلے پہ آئے تو وہ جھوٹا، اس پہ لعنت۔ یعنی بتایا کہ جو رسول اسلام کے مقابلے میں آئے وہ بھی، جو مولا کائنات کے مقابلے میں آئے وہ بھی، جو امام حسن کے مقابلے، امام حسن، امام حسین شہزادی کے مقابلے میں جو بھی آئے سب جھوٹا اور لعنت۔ پڑھیے صلوات۔ تو رسول اسلام نے، یعنی جو یہ دن ہے اسلام کی حقانیت کا دن ہے، حقانیت کے اعلان کا یہ دن ہے، کہ رسول اسلام جو ہے لے کر گئے اور بتایا کہ دیکھو جب اسلام پہ وقت پڑتا ہے نا، اسلام پہ وقت، تو حقانیت ثابت کرنے کے لیے یہی اہل بیت آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس بات ظاہر سی بات ہے، بہرحال نا وہ مان گئے اور جزیہ وغیرہ لے کر جو ہے وہ اپنے ہی دین پہ باقی رہے، تو اپنے ہی دین پہ اسلام جو ہے قبول نہیں کیا، اور یہ مان گئے کہ جو چیز یہ کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حقانیت کے لیے، یعنی اسلام کی حقانیت کے لیے جو ہے ہر وقت جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے نا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے پہلے جو ہے نا گفتگو کرتے رہے، پہلے جو ہے دعوت دیتے رہے، جب نہیں مانا تب اس کے بعد جو ہے نا تلوار اٹھائے۔ کوئی یہ کہہ دے اسلام صرف جو ہے صلح کا مذہب ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور صرف جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جنگ کا ہے تو نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی جس وقت جو ہے جیسا موقع مرحلہ ہے، معلوم ہے جیسا کہ ہے نا عمر بن عبداللہ جو ہے پہلے بتایا، یہ کیا قبول کر لو، ہے نا، پہلے جو ہے موقع دیا نا، لیکن دیکھا کہ اب مان نہیں رہا ہے۔ یہ کفر جو ہے صرف اسی تک محدود نہیں ہے، اب جو ہے کفر جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر جیسے ہی مقابلے پہ آیا اور مولا علی نے لا بابو لا، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ چلیے بہرحال تو ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ تو جیسا موقع ہوا نا،
کبھی کبھی جو ہے موقع ایسا آیا کہ معلوم یہ ہوا کہ معجزے کے ذریعے، اب ایسا بھی نہیں کہ مثلا جو ہے ہر وقت جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام جب بھی کوئی کہہ دے تو معجزہ دکھائے، یعنی جب ایسا موقع مرحلہ آیا تو معجزے کے ذریعے، لیکن ایسا بھی مرحلہ آیا کہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، بے شمار پڑے ہیں۔ ارے سب سے بڑا مشہور تو معلوم ہے سب کو، بچے بچے کو نام معلوم ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ابو جہل۔ ابو جہل جو ہے نا، یعنی جو ہے کتنی بار جو ہے اس نے کہا کہ اگر آپ یہ معجزہ دکھائیے تو ہم جو ہے فوراً ایمان لائیں گے، ہم قبول کر لیں گے، آپ جو ہے معجزہ دکھائیے، ہے نا۔ یا مثلا جو ہے اکثر جو ہے یہ یہودیوں سے مل کر مشورہ کرتا تھا کہ کہا جائے کہ یہ معجزہ دکھائے، ہے نا۔ یہودی تو چلا کہتے تھے زمین کے بارے میں نہ کہو، آسمان کے بارے میں کہو، معجزہ دکھائے، ہے نا۔ اس طریقے سے، اور جب معجزہ دیکھتے تھے تو بعد میں آخر میں کیا کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے آنکھ پہ سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھا، اسی پہ باقی رہا۔ تو آخر میں ایک دن جو ہے اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ رسول اسلام جو آخری پیغمبر ہے، نورانی چہرہ ہے، اور خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بشارت دی ہے ہمیں اسلام قبول کر رہے ہو اور جنت میں جاؤ گے۔ جب اس نے خواب دیکھا اور خواب سے جب بیدار ہوا تو اب جو ہے طائف شہر سے بہرحال ہجرت کیا، چلا، مثلا حرکت کیا، سفر کیا کہ چلیں، اور جانے کے بعد جو ہے ان سے ملاقات کریں، اور بہرحال اس زمانے کے حساب سے جو کچھ بھی تھا اپنا اونٹ پہ رکھ لیا، سامان وغیرہ درہم دینار جو بھی ہے نا سب رکھ لیا۔ اب چلا، اب جیسے ہی چلا تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ تو ابو جہل نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آخری پیغمبر ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی ملاقات کریں، ایمان لائیں۔ ارے کس سے ملنے جا رہے ہو؟ بہت بڑے جادوگر ہیں وہ، خیر کرتے ہیں، معاذ اللہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، کس سے ملنے تم جا رہے ہو؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے ملنا ہے۔ تو پھر سوچا کہ جب ایسی بات ہے تو سامان وغیرہ سب لے کر آیا تھا، سوچا کہ فروخت بھی کر دیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر ایسا کرو، یہ سامان سب ہمیں دے دو اور پیسہ جو ہے کل لے لینا۔ کہا کہاں رہتے؟ کہا بس مکے قریبی میں تو گھر ہے، اور کل جو ہے ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، سامان دے دیا۔ اب جب سامان دے دیا، اب لوگ وہ لے کر چلا گیا۔ اب دوسرے دن جو ہے دکھائی نہیں دیا، اور پھر اتفاق سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ جیسے ہی رسول اسلام کے چہرے کو دیکھا، اب وہ دوڑتا ہوا آ گیا، سمجھ گیا، اور سوال کیا کہ آپ ہی محمد ہے؟ رسول اسلام مسکرائے، کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ہم نے جو ہے خواب دیکھا تھا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ اگر دین اسلام کو قبول کر لو گے تو دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، تمہارے لیے جو ہے بشارت ہے جنت۔ اب اس نے جو ہے قبول کر لیا۔ اب جب قبول کر لیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص تھا اور سامان لے کر گیا اور پیسہ دیا نہیں۔ تو رسول اسلام کو معلوم، بلایا اسے، بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم جو ہے اس کا پیسہ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے وہ تو دے دیں گے اور دین اسلام بھی قبول کر لیں گے، لیکن آپ جو ہے معجزہ دکھلائیے۔ رسول اسلام نے کہا کون سا معجزہ؟ کہا کہ ایسا معجزہ چاہتے ہیں آپ دکھلائیے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے بیان کیا، کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر پہ جو ہے ایک پتھر ہے، کنویں کے پاس بہت بڑا پتھر ہے، اور آپ معجزے کے ذریعے جو ہے ایسا کیجئے زمین میں رینگتے ہوئے نہیں، اڑتے ہوئے وہ پتھر آئے اور یہاں آ جائے، اور پھر پتھر پہ ایک جو ہے نا درخت نکلے، 4 شاخیں ہو، امرود، انگور ہے نا، یہ سب جو ہے اس پہ ہو، انار وغیرہ نام لکھا ہے، اسے نہ سوچیے گا بول دے رہے انار انار ہے۔ پڑھیے سلوات۔ تو کہا کہ وہ پھل ہو، اس کے بعد جو ہے ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو کہا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا ادھر ابو جہل نے اپنے غلام سے اشارے سے کہا جاؤ جلدی سے پتھر پہ بیٹھ جاؤ، بہت مضبوطی سے پکڑنا، حرکت نہ کرنے پائے پتھر۔
اور ادھر جو ہے گیا، ادھر جناب جبریل آئے، درود و سلام کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے دعا کیجئے، حکم کیجئے۔ اب ادھر جو ہے جیسے ہی رسول اسلام نے ہاتھ کو بلند کیا، اب ادھر جو ہے پتھر حرکت کیا، غلام بھی پریشان ہے نا، بیٹھا ہوا گرے نہیں، اب جو ہے پریشان، بہرحال جو ہے وہ پتھر آیا اور جیسے ہی اس کے سامنے آ گیا، پھر جو ہے اس نے کہا کہ وہ درخت ہے نا، 4 شاخیں بھی ہو، اشارہ کیا، اور پھر شاخ وغیرہ درخت بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ ابھی تک شک تھا کہ آپ جادوگر ہیں، اب تو یقین ہو گیا۔ دیکھیں آپ معجزہ دکھایا، پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، اس نے کہا کہ اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو اس کا سامان لیا ہے پیسہ واپس کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گیا گھر پہ، گیا رک گیا، گیا جو ہے تو آیا، آج کل بھی پایا جاتا ہے، پڑھیے سلوات پڑھیے، تو آیا ہی نہیں۔ اب جب آیا نہیں تو اب جو ہے رسول اسلام جو ہے اس کو لے کر چلے۔ اب جو ہے جیسے ہی رسول اسلام پہنچے تو اس نے کیا دیکھا کہ رسول اسلام کے سر کے اوپر جو ہے ایک دیو کے مانند ہے، دیو کے مانند۔ اب جیسے ہی دیکھا گھبرا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے فوراً جو پیسہ وغیرہ تھا فوراً جو ہے وہ واپس کر دیا۔ تو مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ یعنی رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم معجزے کو دیکھ کر بھی دین اسلام قبول نہیں کیا ہے نا۔ خود کہتا بھی تھا رسول اسلام سے، یہ کہتا تھا کہ باقی سب آپ کو معلوم ہے سب ہے نا، کہتا تھا کہیے اللہ سے عذاب نازل ہو۔ جناب موسیٰ کی قوم نے جو ہے یہ کہا تھا کہ اللہ کو ظاہر بظاہر دیکھے ہے نا، اور آخر کار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہے نا۔ ہم تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر بھی عذاب نازل ہو، پتھر گرے، ہم بھی جو ہے ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہاری نسل سے ایک مومن پیدا ہوگا، اس لیے تم بچے ہوئے ہو۔ اکرمہ نام ہے اس کے فرزند کا، جو ایمان لائے رسول، یا جتنے بھی تھے جو بچ گئے جنگ وغیرہ میں نا، نسل میں جو ہے ایک کوئی مومن تھا، جس کی وجہ سے کہا کہ اس وجہ سے جو ہے تم پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ایسے بھی تھے کہ ظاہر سی بات ضمیر زندہ نہیں تھا، ایمان نہیں لائے، اور بہت سے ایسے تھے کافر کہ صرف جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چہرے کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور ایمان لائے۔ تو عزیزان محترم، دین اسلام میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ سختی نہیں بلکہ جو ہے کردار اور اخلاق کے ذریعے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے دین اسلام کو پھیلایا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے یعنی جو بھی امام کی خدمت میں، یعنی جو بھی امام کے دشمن بھی تھے، تو آپ دیکھ لیں جناب پور کا جو لشکر تھا، لیکن امام حسین نے جو ہے پانی پلایا، جو دشمن تھے لشکر میں سب کو جو ہے امام حسین نے حکم دیا، یہاں تک کہ جو جانور تھے انہیں بھی جو ہے پانی پلایا جائے۔ ہاں عزیزان محترم، جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں جناب علی اکبر نے خواب دیکھا کہ بیابان ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، اور چند درندوں نے حملہ کیا، میرے بابا کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر درندوں نے حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا، پھر درندوں نے حملہ کیا، کمر ٹوٹ گئی، پھر چاروں طرف سے درندوں نے گھیر لیا۔ جناب علی اکبر نے یہ خواب دیکھا، ابھی قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے، راہ میں مکے سے چل چکے۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے
امام حسین نے کہا کہ بیٹا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ بابا ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ دایاں بازو قلم ہو گیا۔ امام حسین نے کہا میرے لال چند قدم آگے بڑھو، ایسا نہ ہو کہ زینب سن لی۔ کہا دیکھا دایاں بازو قلم ہو گیا یعنی تم جو ہے شہید ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ کہا بایاں بازو قلم ہوا یعنی جناب قاسم مارے جائیں گے۔ کہا بابا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی، درندوں نے حملہ کیا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے لال میرے برابر کا بھائی عباس مارا گیا۔ کہا بابا پھر ہم نے خواب دیکھا کہ درندوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام نے کہا کہ یہ میرے لال ہم جو ہے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں۔ بس عزیزان مطلب آخری فکرہ کہ جب یہ قافلہ 2 محرم کو جب کربلا پہنچا ہے تو شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا۔ امام حسین نے کہا کہ یہ بہن زینب یہ مقدر ہمارے یہیں پہ سب شہید ہو۔ پھر شہزادی نے کہا بس آخری فکرہ، پھر شہزادی نے کہا کہ بھیا جب شام ہوتی ہے تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب جب شام ہو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئے تو مجھے بلانا۔ شام ہوئی کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، شہزادی زینب نے فضا سے کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، شہزادی نے کہا بھیا کوئی بیوی رو رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب وہ میری ماں زہرا ہے جو رو رہی پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ جو مریض جان کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید محمد نظر یعنی شانو صاحب اور سید انصار حسین ابن سید طاہر صالح بیگم بنتے اور تمام مرحومین مومنین مومنات جو میرا روڈ کے مرحومین تمام جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے روح کو ارشاد فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔